بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے ہماری محفل اور مجلس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر محفل میں بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا۔ اور کچھ شہزادے تو ایسے ہیں جو صبح چارپائی پہ چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں، اس کے بغیر اٹھا ہی نہیں جاتا، اور کہتے ہیں کہ چائے چھوٹتی نہیں۔ آپ چائے کو بالکل نہ چھوڑیں، چائے آپ استعمال کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس طریقہ سے آپ نے چائے استعمال کرنی ہے، ورنہ اگر خالی چائے پیتے رہیں گے، کہتے ہیں کہ چائے پینے سے پیاس نہیں لگتی، کہ جو قدرتی طور پہ ہمیں پیاس لگتی ہے تو اس میں رکاوٹ پیدا کر کے اور پھر یہ پیشاب آور ہوتی ہے، باڈی کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو نکال دیتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے گردے میں، مثانے میں پتھریاں بنتی رہتی ہیں، تیزابیت بڑھتی رہتی ہے، معدے میں السر پیدا ہوتا ہے، السر کا رجحان ہو جاتا ہے، اور چائے میں پائے جانے والی کیفین کا 80% حصہ بچے کو دودھ کے راستے اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی لحاظ سے بھی صحت مند نہیں کہلائے جا سکتے۔ چائے کا ایک کپ اگر آپ استعمال کر لیں اور اس کے بعد اس کا کوئی علاج، تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زیادہ چائے کا استعمال، چائے کو دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، دوا کھانے کے طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ چائے ایک دوا ہے، خوراک نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ دودھ میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کیلشیم کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، اور یہ انسانی جسم کے لیے بچوں سے لے کے بڑھاپے تک اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پاکستان میں 80% بچے کیلشیم کا شکار ہیں۔ آپ ذرا کبھی دیکھو تو صحیح، صبح اسکول جاتے ہوئے بچوں کے چہرے مرجھائے ہوئے اور واپس آتے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے، اور پیلا نظر آتی ہے، پیلے نظر آتے ہیں، اور پھر چائے قبض پیدا کرتی ہے، اور قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو مرضی بیماری آ جائے گی، اور پھر اسی کی وجہ سے السر بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ چائے چھوٹتی نہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، کام کاج کو دل نہیں لگتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، یہ بالکل سچ آپ نے کہا ہے، کیونکہ ہماری ساری زندگی کا یہ جو نچوڑ ہے وہ چائے ہی ہے، پیدا ہونے سے لے کے پھر ساری زندگی چائے، اور پھر دن میں اور رات میں کئی دفعہ۔ ٹھیک ہے، آپ ہیں، چائے بالکل نہ چھوڑو، لیکن جن چیزوں میں کیلشیم ہوتا ہے، جن چیزوں میں چونا ہوتا ہے،
آپ وہ ہر کپ کے بعد وہ چیزیں بھی استعمال کر لیا کریں۔ آپ نے ایک کپ چائے کا پیا اور اس وقت تک دوسرا کپ نہ پیے جس وقت تک کلسیم یا چونے کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر لیتے۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ چونا بے شمار چیزوں کے اندر، کیلشیم بے شمار چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ پنیر ہے، دہی ہے، گندم ہے، مکئی ہے، دالیں ہیں، زیتون ہے، انڈا ہے، پستہ ہے، بادام ہے، اخروٹ اور چلگوزہ، ناریل، یہ ساری چیزوں کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اور تمام سبزیوں میں کوئی ایک سبزی مخصوص نہیں ہے، تمام سبزیوں میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ آپ کو جو سبزی میسر آتی ہے آپ اس کا استعمال کریں۔ اور مکئی کے اندر، جوار کے اندر، گیہوں کے اندر، دالوں کے اندر، چاول کے اندر، لیکن ایک مہربانی کریں کہ وہ جو چاول پالش کیا ہوا سفید چاول، اس کے اندر آپ کو پیٹ بھرنے کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ پوٹاشیم بالکل آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ وہ جو موٹے موٹے چاول براؤن رنگ کے، وائٹ نہیں، سفید نہیں، براؤن رنگ کے، آپ ان کی عادت ڈالیں اور ان کے چاولوں کے اوپر جو تہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور وہ دالیں جو چھلکوں سمیت ہوتی ہیں، دالوں کو دھو کے دھلی ہوئی دال لانا، صاف کی ہوئی دال، اور چاول مشین سے چھلکے اتروا کے وائٹ رنگ کے، ہم نے خود کھانے ہوتے ہیں، مہمانوں کے جب وہ کھلانے ہیں، اور براؤن چاولوں کے اندر مزہ نہیں آتا۔ مزہ تو آئے گا لیکن آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چھلکا اتروانے کے بعد ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا طاقت کے لیے۔ وہ ساری کی ساری طاقت بھینسوں کو، گائے کو، مرغیوں کو، کبوتروں اور طوطوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فولاد ہیں گندم کے اندر، مکئی کے اندر، دالوں کے اندر، چاولوں کے اندر، بادام کے اندر، اور تازہ پھلوں کے اندر، اور خصوصاً ان پھلوں کے اندر ہیں جو تازہ ہوں ان میں پایا جاتا ہے، جو کاٹ کے رکھے جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ سیاہ ہوگی۔ اور آپ کی مہربانی کہ جو دالیں آپ پکاتے ہو تو یہ لوہے کی کڑھائی کے اندر پکایا کرو، کالی کالی دال۔ مزہ تو نہیں آئے گا لیکن زندگی بڑی مزے کی گزرے گی۔ فولاد کی جتنی مقدار آپ کو درکار ہے وہ آپ کو میسر آ جائے گی۔ مٹی کی ہنڈیاں، اس کے اندر فولاد کی جو زنک کی جو مقدار آپ کو درکار ہے، آپ کے اولاد کو، آپ کے بچوں کو نشو و نما پانے کے لیے، وہ آپ کو میسر آ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر بچے کو روزانہ 1.5 سال کی عمر سے زیادہ تک میں دودھ پہ ہی رکھا جائے تو فولاد کی کمی سے بچہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ دودھ، دہی، لسی، پنیر، چھلکے سمیت دال، چوکر، گندم کا آٹا موٹا والا، چنا، مٹر، مکئی، چاول، آلو، ساگ، سبزیاں، پھل، اور یہ سوکھی انجیر، بادام، یہ سب ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک ہی نہیں، عدل بدل کے، کبھی کوئی اکثر چیزیں کھانے کا موقع ملتا رہے
تو یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جو لوگ غریب ہیں، غریبوں کے لیے اس فہرست کو اور بھی مختصر کیا جا سکتا ہے۔ موٹے موٹے پسے ہوئے اناج، باریک آٹا نہیں، موٹا آٹا، اور اناج، دالیں چھلکے سمیت، چاول چھلکے سمیت، آلو، لسی، چاول، اور جو آپ کو سستی سبزی ملتی ہے، سب سے سستی سبزی، آپ اس کا استعمال کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت، طاقت، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز کبھی ضعف نہیں آئے گا۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کر رہے نا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔